السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، چیف جسٹس صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک مہم کا اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان میں بچے دو ہی اچھے مہم کا آغاز کروں گا۔ کل انہوں نے باقاعدہ اس مہم کا آغاز کیا۔ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں حکومتی وزراء سمیت دیگر سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس کانفرنس پہ جہاں بہت سارے لوگوں نے اس کے حق میں اپنی رائے دی ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف بہت بڑی آواز اٹھائی ہے، اور لوگوں میں یہ آگاہی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے یہ بالکل خلاف فطرت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات چونکہ اس کانفرنس کا جو بیانیہ ہے اس کے مخالف ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر شادی کرنی ہے تو ایسی خاتون کے ساتھ شادی کریں جو محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے اور بچے دینے والی ہو۔ تو ایسی صورتحال میں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں قرآنی تعلیمات، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو فقر اور غربت کے خوف سے آپ ہلاک نہ کرو۔ جس وجہ سے یہ مہم کا آغاز کیا گیا وہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، یعنی جو دلائل اس کے لیے دیے گئے، یعنی کل میں نے خود بذات خود وہ کانفرنس میں پرائم منسٹر صاحب کی اور چیف جسٹس صاحب کی سپیچ میں نے سنی، یعنی بالکل عجیب و غریب باتیں تھیں کہ پاکستان میں پانی کی قلت ہے، پاکستان میں زمین نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ یہ سوچ ایسی سوچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے، اس کے لیے ہر چیز کا بندوبست انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود کرنا ہوتا ہے۔ آج سے اگر 10-12 سال پہلے دیکھیں ہماری آبادی کتنی تھی، آج کتنی ہے؟ کیا ہماری آبادی کو آج جگہ نہیں مل رہی؟ کیا ان کو پانی نہیں مل رہا؟ کیا ان کو کھانا نہیں مل رہا؟ یہ جس طرح یعنی بیانیہ دیا جا رہا ہے اور جو منطقی دلائل دیے جا رہے ہیں وہ بالکل سمجھ سے بالاتر ہیں۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ اس مہم کے خلاف علماء کرام کا شدید ترین اس کے برعکس موقف آیا ہے۔ انہوں نے برملا کہا ہے کہ یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ آج ہم مولانا زاہد الراشدی صاحب معروف عالم دین ہیں پاکستان کے، ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں اور ہماری جو چیف جسٹس صاحب نے مہم کا آغاز کیا ہے اس یعنی کیا اسلامی تعلیمات اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں یا موافقت کہیں پہ گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ یہ مسائل ہم ان سے جانیں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر مولانا منظور مینگل صاحب ایک معروف عالم دین اور اسکالر ہیں، ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے سیشن میں ناظرین ہم انتہائی اہمیت کا حامل ایک موضوع اور ایک ٹاپک اس پہ بات کریں گے۔ عرصے سے ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ پاکستانی اداروں کو، سیکیورٹی فورسز کو اس بات کا ادراک تو ہے لیکن ایکشن نہیں لیا جا رہا، حکومت کا سخت موقف سامنے نہیں آ رہا۔ ہمارے پڑوسی ممالک یعنی ایک عرصے سے پاکستان میں اپنی شرارتیں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں اور بے دریغ وہ پاکستانیوں کی قتل میں بھی ملوث ہیں، پاکستان کے امن برباد کرنے بھی ملوث ہیں، پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینے میں بھی وہ ملوث ہیں، لیکن پتہ نہیں کس حکمت کے تحت ہم خاموش ہیں۔ پچھلے سال سینیٹر لیفٹیننٹ ریٹائر عبدالقیوم صاحب انہوں نے سینٹ میں یہ بات اٹھائی تھی کہ پاکستانی ادارے اور حکومت اس بات کا ادراک کرے کہ ہمارا پڑوسی ملک ایران وہ شام و عراق میں جو فرقہ واریت کی ایک جنگ بھڑکائی گئی ہے اس میں ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو ورغلا کر زیارات مقدسہ کے دفاع کے نام پر انہیں ایران لے جایا جاتا ہے۔ اس کی بارہا ثبوت بھی مل گئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ وہ رپورٹیں اور خبریں بھی چلیں کہ نوجوانوں کو تقریباً 30 سے 35 ہزار کی تعداد میں نوجوان انہیں ایران کے راستے شام اور عراق بھیجا گیا، وہاں پہ انہوں نے فرقہ واریت کی جنگ میں خوب اپنا یعنی کردار نبھایا اور واپس جو آئے انہوں نے پاکستان میں بھی دہشت گردی میں کوئی کمی یعنی دہشت گردی میں وہ بھرپور ملوث رہے۔
یہ ہم بات کرتے رہے لیکن کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا. ابھی چند دن قبل ایران کی طرف کچھ کنٹینر جا رہے تھے. جب سیکیورٹی فورسز نے انہیں پکڑا, ان کی تلاشی لی گئی, تو جب دیکھا گیا تو اس میں بچے, معصوم بچے جو پاکستان کے مختلف شہروں سے اغوا کیے گئے تھے, کنٹینرز میں انہیں برآمد کیا گیا, جو کہ ایران یعنی انہیں لے جایا جا رہا تھا, ایران کی طرف سمگلنگ کی جا رہی تھی. سوال بہت بھیانک ہے, سوال بہت بڑا ہے ہمارے اداروں کے سامنے. اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے, ہماری حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ پہلے ہمارے نوجوان فرقہ واریت کی جنگ میں دھکیل دیے گئے, موقف ہم نے اپنا سخت قسم کا پیش نہیں کیا گیا. ہماری طرف کلبھوشن یادو کو بھیجا گیا, ایرانی سرزمین اس نے استعمال کی, ایرانی پاسپورٹ اس نے استعمال کیا, اور وہ آیا بلوچستان میں اور اس نے پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک چلایا. اس کے اوپر ہم نے سخت موقف نہیں دیا. صرف ہمارے چیف جسٹس جو چیف آف آرمی سٹاف تھے قمر جاوید باجوہ صاحب سے پہلے راحیل شریف صاحب, انہوں نے ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی صاحب کو کہا تھا کہ ایران کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس پہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں. بس اتنا سا ایک بیان تھا, اس کے بعد خیر خیریت. یہ چیف آف آرمی سٹاف کے بیان کے بعد ہم نے متعدد بار دیکھا کہ ایران نے پاکستان کو دھمکیاں بھی دی, جنرل باقری نے, ایران کے وزارت خارجہ نے بھی دھمکیاں دی, وزارت داخلہ نے بھی دھمکیاں دی. ہمارے یعنی بلوچستان, تافتان, پنجگور اور یہ جتنے ہمارے بلوچستان کے جو ایران کے ساتھ ہماری سرحد لگتی ہے, وہاں پہ مارٹر گولے بھی پھینکے گئے, میزائل بھی پھینکے گئے, اور ہمارے اوپر جیش العدل کا الزام بھی لگایا گیا, ہمیں گھس کر مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی. ہمارے نوجوانوں کو وہاں زیارات کے نام پہ لے جایا گیا. واپسی پہ جو بسیں آ رہی تھی ان میں اسلحے بھی پکڑے گئے ہیں جو ایران سے آ رہی تھیں, لیکن سب پہ ہم خاموش رہے. اس خاموشی کا نتیجہ تقریباً آج یہ نکلا ہمارے یعنی ملک سے. ایک طرف ہمارے ملک میں ایک ایسی صورتحال ہے, معاشی صورتحال, کہ ڈالر دن بدن اونچا اڑتا جا رہا ہے, ڈالر ناپید ہو چکا ہے مملکت میں, اور ایسی صورتحال میں پاکستان سے ڈالر کی سمگلنگ بھی ایران کی جاتی رہی. اس پہ بھی ہم نے سخت موقف نہیں دیا, اپنا دو ٹوک اور واضح موقف نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ چند دن قبل ایران جاتے ہوئے ایسی بسوں کو پکڑا گیا, ایسے ٹینکروں کو پکڑا گیا جن میں پاکستان کے معصوم بچے اغوا کیے جا رہے تھے. یہ تو ایک واقعہ تھا جو پکڑا گیا, نہ جانے خدا جانے کہ کتنے ایسے واقعات ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جنہیں اس واقعے سے پہلے یا بعد میں لے جایا جاتا ہوگا یا لے جایا جا چکا ہوگا, اور وہاں پہ ان کو یعنی ایسے ذہنی تربیت دے کے انہیں واپس پاکستان بھیج کے انہیں دہشت گردی میں استعمال کیا جاتا ہے. مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسے بچوں کو یا تو تربیت دے کے واپس پاکستان بھیجا جاتا ہے, یا پھر شام و عراق اور جو خلیج میں مشرق وسطیٰ میں ایران نے جنگ کی ایک آگ بھڑکائی ہے ان میں ان کو استعمال کیا جائے گا, یا پھر انہیں یعنی ایسا بدکردار بنا کے مغربی ممالک میں چھوڑا جائے گا. یہ وہاں جا کے جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ مل کے جرائم کریں گے, جرائم کا ارتکاب کریں گے, اور اس کے بدلے میں پاکستان کا ایک بدترین امیج دنیا کے سامنے ابھر کے جائے گا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے حوالے سے یعنی ہمیں سوچنا چاہیے, ہمارے اداروں کو, سیکیورٹی فورسز کو, اور خاص کر جو بارڈر پہ تعینات فورسز ہیں انہیں اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ دشمن چاہے کوئی بھی ہو ہمارا دشمن ہے, پاکستان کا دشمن ہے. چاہے وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہو, چاہے فرقہ واریت, وہ پاکستان کا دشمن ہے. اس کے خلاف نرم رویہ رکھنا یہ کہاں کا یعنی وہ انصاف ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب ساتھ دیں گے. اسی طرح سردار احمد مجتبیٰ رند جو ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر ہیں اور ایرانی امور کے حوالے سے ان کی گہری سٹڈی ہے, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس حوالے سے ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے. تو ناظرین چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف. پہلا ٹاپک بچے دو ہی اچھے مہم کا آغاز. اس پہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے. پہلے ہم اس شارٹ کلپ کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس کے بعد آ کے اپنے مہمانوں کے ساتھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں.
چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے دورہ برطانیہ کے دوران ایک خطاب میں کہا کہ وہ اب نئی تحریک بچے دو ہی اچھے چلائیں گے۔ اس تحریک کا آغاز وہ اپنے گھر سے کریں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کہہ دیا ہے کہ بچے دو سے زیادہ پیدا نہ کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ ماہ کی 12 یا 13 تاریخ سے آبادی پر کنٹرول پانے کے لیے مہم شروع کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی بقا کے لیے لوگ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے وہ حکومت کو ایک جامع منصوبہ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے مسائل کی وجہ آبادی کا بڑھنا ہے؟ کیا آبادی کنٹرول کرنے سے پاکستان کے مسائل کم ہو جائیں گے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نظریہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کثرت سے نکاح کرو، قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برعکس آبادی کنٹرول کرنے جیسی مہم چلائیں؟ دنیا کے بیشتر ممالک آبادی کی قلت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روس، جاپان، فرانس اور دیگر ممالک میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ باقاعدہ بچے پیدا کرنے کے لیے مردوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ دنیا میں کثرت آبادی والے ممالک کو طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی جتنی زیادہ آبادی ہوگی اس ملک کا دفاع اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ عرب ممالک سمیت دیگر ممالک پاکستان سے اس لیے تعلق مضبوط رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس 22 کروڑ آبادی ہے۔ ان حقائق کے باوجود حیرت ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس آبادی کنٹرول کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ آبادی کا بڑھنا نہیں ہے بلکہ ملک میں کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، لاقانونیت، عدلیہ، انتظامیہ اور حکمرانوں کی نااہلیت ہے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان ان مسائل پر توجہ دیں اور ان پر کنٹرول کریں تو نہ صرف پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کی ہزاروں ایکڑ بنجر اراضی بھی آباد ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ لاکھوں بے روزگار اور غربت کے شکار افراد بھی پاکستان کے وسائل سے مستفید ہو سکیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، بات کر رہے تھے بچے دو ہی اچھے مہم کے خلاف علماء کرام نے سخت قسم کے موقف کے ساتھ اپنا رد عمل پیش کیا ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات بالکل جو مہم کا آغاز کیا گیا ہے، حکومتی مشینری ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں مسائل کو، لیکن کل میں سن رہا تھا معروف عالم دین ڈاکٹر مولانا زاہد الراشدی صاحب کو، انہوں نے اس حوالے سے جو اپنا ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ، ابھی وہ ہمارا ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہوں گے تو ان سے ہم مزید اس حوالے سے جانیں گے، لیکن انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی کہ یہ مسئلہ آبادی زیادہ ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے وسائل کی تقسیم کا۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر صاحب جو پاکستانی وسائل ہیں انہیں انصاف کے مطابق قوم میں تقسیم کریں تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ غریب غریب تر نہیں ہوگا اور امیر امیر تر نہیں ہوگا، بلکہ معاشرے میں ایک بیلنس برقرار رہے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ دن بدن غریب تر ہوتا جا رہا ہے، حکومت اس سے سب کچھ چھین رہی ہے، مہنگائی کا طوفان اس کے اوپر برپا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف حکومت اس کو متبادل نہیں دے رہی۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، بھلے اس پیسے میں اور اس دولت میں وہ ایک غریب کا خون کیوں نہ چوسے، لیکن وہ پھر بھی امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، امیر ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے جو وسائل ہیں انہیں برابری کی سطح پہ تقسیم کریں گے
تو یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں۔ رہی بات رقبے کی، خان صاحب نے کل تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہمارا بچپن تھا تو ہم لاہور میں تھے، اور لاہور میں مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے جو نہر چل رہی تھی اس سے لوگ پانی پیتے تھے، راوی کا جو دریا ہے، دریائے راوی، اس سے لوگ پانی پیتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ سیوریج کا ایک منظر پیش کر رہا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ قرار دی ہے کہ جو یہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ بالکل عجیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مینگل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اللہ خیر، آپ نے شرکت کی ہے۔ بچے دو ہی اچھے مہم کا آغاز ہوا، مولانا صاحب چیف جسٹس نے اس مہم کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک اسلامی فلاحی ریاست اور مدینہ کی ریاست بنانے والے یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف انہوں نے یہ مہم کا آغاز کیا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت جہاں تک قرآن و سنت کی جی کتابوں کی چھان بین ہم نے کی ہے تو اس قسم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صراحتاً میرے نبی کا فرمان ہے، جی تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ آپ یہ ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کریں گے، آپ کے ذریعے سے میں باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ بھی لیں کہ جن کی اولاد ہے، جہاں عربوں کے اندر اس کا رواج ہے یا ہمارے بلوچوں میں پٹھانوں میں، جیسے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس رزق زیادہ ہے، جن کے ایک ایک بچے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہلو جی آواز آ رہی ہے مولانا صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں یہ تو بالکل زمانے جاہلیت کی طرف ہمیں جو مشرکانہ جو طریقہ تھا جی اور اس کے طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچے دو ہی اچھے کیے، آج وہ اپنے علاقوں سے، ہم اپنے قوموں کی پرانی تاریخوں کو بھی دیکھیں، پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے جی بہت سے مختلف قومیں، ان کے ہاں زیادہ بچے محبوب نہیں ہیں، آج بچے والوں نے ان کے الحمدللہ علاقوں کے علاقے قبضہ کیے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جن کے ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کی اولاد زیادہ ہے، مجموعی لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں، اللہ پاک نے رزق کا معاملہ، اللہ نے دروازے کھول دیے ہیں اور ان کے پاس رزق زیادہ ہے۔ جن کے بچے نہیں ہیں وہ پھر بھی بھوک سے مر رہے ہیں، اور جن کے بچے ہیں وہ بھی زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجموعی لحاظ سے عربوں کو دیکھیں کہ ان کے یہاں کتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں، ہم سے ہمارے پاکستان کے اس سے بڑھ کر کے رزق ان کے پاس موجود ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ملک کے مولانا مسائل صاحب پوری دنیا کے مسائل ہیں۔ مولانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، رزق کی بات وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاپولیشن جب بڑھ جائے گی تو مسائل ہمارے بڑھ جائیں گے، اس لیے پاپولیشن کم کرنے سے ممکن ہے ہمارے جو ملکی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کیا مسائل ہے ہمارے لیے؟ وہ کہتے ہیں جرائم کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہی ہے، آبادی جب بڑھے گی تو یعنی رقبے کی کمی ہے، ہمارے پاس پانی کے وسائل نہیں ہے۔ یعنی کل جو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی یا چیف جسٹس صاحب کی تقریر تھی تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ کوئی رقبے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کثرت سے جرائم بڑھتے نہیں ہیں، صرف اللہ کے احکام سے ناواقفیت کی بنیاد پر جن کو خدا سے آپ نے کاٹا ہوا ہو اور اللہ کے فرمان ان کو، نبی کے طریقے معلوم نہ ہو، ان کو اپنے یہ ہے کہ اسلامی آداب اگر یہ چیزیں معلوم نہ ہو تو خود بخود جرائم تو یہیں سے آتے ہیں، جرائم تو ادھر ہی سے آتے ہیں، جرائم انسان کی کثرت سے اس سے زیادہ نہیں آتے۔ کتنے گنجان آبادیاں جہاں دینداری ہے۔ جی میں ایک مثال آپ سے عرض کر لیتا ہوں۔ جی ضرور۔ حج کے موقع پر لوگ کتنے جہاں جمع ہو جاتے ہیں، حج کے موقع پر کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن خدا کے حکم کو سامنے رکھ کر کے ان کی نگرانی کوئی جرم نہیں ہوتا۔ تبلیغ والوں کے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پر دیندار طبقہ آتا، خدا کی قسم کوئی پولیس والوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی رینجر اور کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ 30 لاکھ کا مجمع دیکھا ہے، لیکن سارے دیندار اللہ کے احکام کو پہچاننے والے، ایک گھڑی تک چوری نہیں ہوتی کسی کی۔
یہ مجمع کے کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا اسی سے جہاں بے دینی ہو، اس طرف اخلاقیات کی طرف تو ہم توجہ دیتے بھی نہیں ہیں. جی تو مولانا صاحب پھر جب اس طرح کی ساری، ظاہر بات ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، ایک اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی ایک اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں، جب یہ ساری چیزیں اور ان کے ارد گرد بہت سارے علماء بھی موجود ہیں اور ظاہر بات ہے ان کو ان تمام باتوں کا علم بھی ہوگا، تو پھر کیوں اس مہم کو آغاز کرنے کی ضرورت پڑی؟ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے نا، اس کے پیچھے تو کوئی ہاتھ. میں آپ سے صرف اتنی سی بات عرض کر دیتا ہوں. جی میں 50-60 سال میری عمر ہے. جی اور ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے، میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، جن کے بچے زیادہ ہیں وہ ہمیں زیادہ چندے دیتے. میرے پاس 1,500-2 ہزار طلباء ہے. جی جن کے بچے زیادہ ہیں ان کے پاس رزق زیادہ ہے، وہ ہمیں زیادہ چندے دیتے ہیں. اور جن کے ہے ہی نہیں ہے وہ تو اور کنگلے ہیں، وہ سے تو ہمیں 1 روپے بھی نہیں ملتا. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں. جی اچھا مولانا صاحب، ابھی ظاہر بات ہے ایک تحریک انہوں نے کل اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا مہم کا، تو ظاہر بات ہے اس کے خلاف بہت سارے علماء کرام نے اپنا رد عمل اور جو اسلامی تعلیمات ہیں انہیں معاشرے کے سامنے رکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلڑا کس جانب باری ہوگا؟ یعنی عوام پرائم منسٹر صاحب کی مہم کا حصہ بنیں گے یا پھر جو ہماری معاشرے کی ایک روٹین چل رہی ہے اسی پہ چلے گی؟ دیکھیے، ہمیں تو پلڑا کس کا بھاری ہے. اگر یہاں کوئی طبلہ والا آ کر طبلہ بجاتا ہے تو لوگ اس پر زیادہ جمع ہوتے ہیں. جی آپ سمجھے، طبلہ والے. اور اگر کوئی قرآن سناتا ہے اس کے پاس لوگ اتنے نہیں جاتے ہیں. یہ اس طرح لوگوں کا پلڑا کس کا بھاری ہے، اس کے طرف ہمیں نہیں جانا ہے. جو میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا جو فرمان ہے، جو انسانیت کا دائرہ ہے، تو اس میں چلنا ہے. باقی یہ ہے کہ پلڑا ظاہر ہے کہ جن کے پاس دور ہے، جن کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. آپ بہت کچھ اس دنیا میں کر سکتے ہیں. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. اے میری قوم، آج تمہارا غلبہ ہے، تم جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو. فستذکرون ما اقول لکم. جو کچھ میں تم سے فریاد کر رہا ہوں اس کو تم یاد رکھو گے. یہ سورہ مومن آپ کو بتا رہا ہوں وہاں ہے. یہ دور اقتدار ہے، ٹھیک ہے، ڈنڈا ہے، کچھ کرے، لوگ جمع ہو جائیں گے. لوگ جمع ہو جائیں گے. لوگ تو میں نے کیا طبلہ والوں کے لیے گانے بجاتے، سینماؤں پر زیادہ رش ہے اور مسجد سینما گھر پہ رش زیادہ ہے، مسجد پہ کم ہو. لیکن میں مسجد والی بات کروں گا، اپنے نبی والی بات کروں گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا مولانا صاحب، معذرت کے ساتھ آخری سوال پوچھ رہا ہوں. دنیا کو اگر ہم دیکھیں، یورپ کو، کیونکہ ہماری جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہیں، وہ زیادہ تر یورپ اور مغرب کی مثالیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں ہر ایک چیز میں. اگر یورپ کو ہم دیکھیں، مغرب کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، دیگر جو ممالک ہیں وہ اپنی آبادی کو بڑھانے کے چکر میں ہیں، تو پھر یہاں پہ ہم کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہاں ہمارے پاکستان سے کوئی چلا جائے تو ان کو فوراً نیشنلٹی مل جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آبادی بڑھ جائے، اور ہم کیوں یعنی اس کو کم کرنے کے در پہ ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہی کے اشارے ہیں. وہ خود تو اپنے آپ کو بڑھائیں اور ہمیں گھٹائیں. یہ اشارے، یہ جو کچھ ہمارے ہاں چلتا ہے وہاں سے مغربی سے سب چاہتا ہے، اور یہ وہاں کے اشارے. البتہ اتنی سی بات ہے، جو ہمارے پاکستان ہے، یہ اتنا یعنی مالدار اور اتنا خزانوں سے بھرا ہوا ملک ہے. ملک پاک ہے، لیکن یہاں حکمران ہمیں کوئی پاک نہیں ملے ہیں. عوام پاک ہے لیکن حکمران ہمیں پاک ملے نہیں ہے. اس ملک کی بدقسمتی ہے. اس قسم کا ملک اگر دنیا میں ہوتا، اتنے لٹیرے اگر لوٹتے تو نقشہ اس کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ اتنا مالدار ملک ہے کہ اس کو پوری دنیا لوٹ رہی ہے، لیڈر لوٹ رہے ہیں. اب بھی اس کا نقشہ باقی ہے. اس سے اندازہ کرو کہ یہ کتنا سرمایہ دار ملک ہے. جی چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب بڑے مشہور عالم دین ہیں، اور بڑی ان کی مزاحیہ گفتگو ہوتی ہے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے. جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ محظوظ ہوتے ہیں. یعنی ایسا انداز ہے ان کا کہ ہمیشہ جو اپنے سامعین ہیں انہیں یعنی کسی بھی بوریت سے دور رکھتے ہیں. جی تو ناظرین، اسلامی تعلیمات اور جو دلائل دیے گئے تھے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، بلکہ پاکستان کا ہر فرد ہمارے لیے محترم ہے، ہر ادارہ محترم ہے. لیکن
ظاہر بات ہے جہاں پہ ایسی کوئی پوزیشن ہو, سچویشن ہو, تو وہاں پہ وہی بات کرنی چاہیے جو حق ہو. دنیا اس وقت کس چکر میں ہے, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, مغرب کی کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, فوراً آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے یا نیشنلٹی مل جاتی ہے. اور ہم ہیں پاکستان میں, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آبادی, آپ فرانس کی مثال لے لیجئے, وہاں پہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو آپ کو وظیفہ ملتا ہے, اگر 2 بچے ہوں تو آپ کا وہی وظیفہ دگنا ہو جاتا ہے, 3 بچے ہو جائیں تو آپ کو بالکل سب یعنی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, آپ گھر میں بیٹھیں آپ کو فری میں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی آبادی کو بڑھائیں, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آبادی کو کم کریں, اور جو ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے. رزق دینا اللہ کا کام ہے, چھت مہیا کرنا ہماری حکومت کا تو یہ حال ہے کہ جن کے پاس چھت ہے ان سے وہ بھی چھینی جا رہی ہے. تو چھت مہیا کرنا, رزق مہیا کرنا, پانی مہیا کرنا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہاں, تربیت حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ تعلیمی اداروں پہ توجہ دیں. آپ کہتے ہیں جرائم کے جو پرسنٹیج ہے اس میں کمی آئے گی. اگر آپ نے جرائم کو کم کرنا ہے, آپ نوجوان کو روزگار دیں. جو بندہ, جو نوجوان لڑکا لڑکی اگر جرائم کی طرف مائل ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, آپ ان اسباب پہ توجہ دیں. تعلیم نہیں ہے, جہالت ہے, روزگار نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, حکومت ان کے طرف دھیان نہیں دے رہی, تو وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ پھر اسی جرائم کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور یوں پھر اس کی آڑ میں ہم ایسی یعنی مہم کا آغاز کر دیتے ہیں جن کا نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے اور نہ اسلامی تعلیمات سے. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے اپنے دیگر مہمانان گرامی ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ایشیا سے افریقہ تک, امریکہ سے یورپ تک, پاکستان سے سعودی عرب تک, دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں, بے لاگ اور منفرد تجزیات, سیاسی, سماجی اور معاشرتی پروگرامز, تجزیہ کاروں, دانشوروں, ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم. اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ ناظرین کو میں ویلکم کرتا ہوں. ناظرین, ابھی بریک کے بعد ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف عالم دین مولانا زاہد الراشدی صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشدی صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. راشدی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں یہ جو چیف جسٹس صاحب نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے, بچے دو ہی اچھے مہم کا آغاز کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں 2-3 سوال یعنی ایک ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ مہم کا آغاز کیوں کیا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاپولیشن بڑھنے سے ہمارے مسائل بڑھتے ہیں. کیا پاپولیشن بڑھنے سے واقعتاً مسائل بڑھتے ہیں یا نہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا آبادی کی کثرت ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ریاستی مدینہ کی بات کہی جا رہی ہے, ریاستی مدینہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن تعلیمات ریاستی مدینے والے نہیں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس وقت خاندانی منصوبہ بندی کے اور بچے دو ہی اچھے کے نام سے جی جو کمپین چل رہی ہے جی اس کے بارے میں 2-3 گزارشات کرنا چاہوں جی گا. جی جی اس مسئلہ کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ملک کی آبادی پر نظر رکھنا، جی اس کی ضروریات پر نظر رکھنا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے اسباب فراہم کرنا جی اور اس میں سہولتیں فراہم کرنا، یہ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے. اور آبادی، ضروریات اور فراہمی میں تناسب قائم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے. جی ہر حکومت ایسا کرتی ہے اور ہر حکومت کو ایسا کرنا چاہیے کہ ملک کی عمومی آبادی کا مجموعی ماحول سامنے رکھ کر جی اس کی بنیادی ضروریات اس کو فراہم ہوں اور ضرورت کے مطابق فراہم ہوں اور ان میں انتظام اور سہولت یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جی دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا بچے پیدا کرنے میں میاں بیوی کوئی صورت اپنی مرضی کی استعمال کر نکال سکتے ہیں؟ یعنی جی میرے خیال میں فقہا میاں بیوی کی اجازت کی صورت میں، میاں بیوی کی رضامندی، باہمی رضامندی کی صورت میں جی اس کی اجازت دیتے ہیں. میاں بیوی اگر مطمئن ہو، راضی ہو، کوئی عذر ہو، بیماری ہے جی یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو میاں بیوی اگر راضی ہیں تو میرے خیال میں فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں جی کہ وہ کوئی صورت اختیار کر سکتے ہیں. فقہا نے اس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. جی تیسرا پہلو یہ ہے، یہ تصور کہ دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ درست نہیں ہے. یہ ہمارے عقیدے کے بھی خلاف ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جتنی مخلوق پیدا کرتے ہیں اس کے مطابق ضروریات بھی پیدا کرتے ہیں. جی آج سے 50 سال پہلے خوراک کے اسباب، ضروریات کے اسباب جو تھے آج اس سے کہیں زیادہ ہیں. جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے. تو یہ بات کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آبادی تو بڑھاتے جا رہے ہیں اور اسباب وسائل نہیں بڑھا جی رہے، یہ بات درست نہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. اصل مسئلہ آبادی اور وسائل کے تناسب کا نہیں ہے، جی اصل مسئلہ وسائل کی تقسیم کا ہے. تقسیم. دنیا پر عالمی سطح پر بھی اور بہت سے ملکوں میں قومی سطح پر بھی وسائل کی تقسیم غلط ہے. چند افراد، چند طبقات، چند خاندان دولت پر، وسائل پر قابض ہوتے ہیں، عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی. یہ موجودہ جو بحران ہے نا غربت کا یا اس اسباب کی نہ فراہم ہونے کا، اس کا سبب آبادی اور ضروریات کی پیدائش میں تناسب نہ ہونا نہیں ہے. تقسیم میں اس کا تناسب نہ ہونا. سبب اسباب کی اور وسائل کی غلط تقسیم ہے اور غیر منصفانہ نظام ہے جو عالمی طور پر بھی ہے اور ملکوں میں بھی ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے. ہمارا تقسیم کا نظام بالکل غلط ہے، جاگیرداری کے دور کا ہے، انگریزوں کے دور کا ہے. ہم پاکستان میں بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا بھی تھا کہ میں مغرب کے اصولوں کی بجائے اسلامی اصولوں پر معیشت کا نظام دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے معاشی ماہرین نے اس طرف توجہ نہیں دی. تو ایک بات تو یہ کہ یہ تصور ہی اسلامی عقیدہ کے راز سے غلط ہے کہ آبادی اللہ پاک پیدا کرتا جا رہا ہے اور وسائل نہیں پیدا کر رہا. یہ تصور اللہ کی شان کے خلاف ہے. یہ ہماری تقسیم کے غلط نظام کا نتیجہ ہے. اس کے ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے منع حمل کی ایک تدبیر عزل کی اجازت دیتے ہوئے بھی یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو روح دنیا میں آنی ہے وہ آنی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت نے جتنی ارواح، جتنے وجود دنیا میں پیدا کرنے ہیں، روحیں بھیجنی ہیں، جتنے کنیکشن دینے ہیں وہ دینے ہی ہیں. تو یہ ایک ہے اس کا نظری اور اعتقادی پہلو، وہ تو میں نے عرض کیا ہے. اور ایک ہے اسباب کی دنیا میں حکومتوں کا نظام. اس وقت جو دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی کے تحت جو اس کا طریقہ کار چل رہا ہے، اس کا ایک پانچواں پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بدکاری اور زنا کے فروغ کا سبب بن رہا ہے. منع حمل کے ادویات زیادہ تر یہ شادی میں کم استعمال ہوتی ہیں اور زنا کے معاملات میں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں. یہ اس کے 4-5 الگ پہلو ہے. ہم جو مخالفت کرتے ہیں وہ دو پہلوؤں سے، ایک اعتقادی حوالے سے اور دوسرا یہ کہ منع حمل کے جتنے اسباب اور وسائل بنائے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر غلط کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں. اس وجہ سے اصولی طور پر اہل دین اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن دو باتیں میں بالکل پھر عرض کروں گا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی
آبادی اور وسائل کے تناسب پر نظر رکھے اور ملک کی آبادی کو ضرورت کے مطابق خوراک اور دوسری ضروریات مہیا کرنے میں نظم کو صحیح بنائے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ موجودہ مسائل جو ہیں آبادی کے بڑھنے کے حوالے سے یا غربت کے حوالے سے یا عدم توازن کے حوالے سے، اس کا بنیادی سبب دولت کی غلط تقسیم، وسائل کی غلط تقسیم اور غیر منصفانہ نظام اور معاشی طور پر چند افراد، طبقات اور ممالک کی اجارہ داری. یہ نظام تقسیم صحیح ہوگا تو آبادی اور وسائل میں تناسب بھی صحیح ہو جائے گا. یہ چند پہلو ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں. اللہ پاک ہم جی مولانا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. مولانا صاحب کی وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے، ہم پورے پاکستانیوں کو، پورے معاشرے کو، بلکہ پورے امتی مسلم. اور کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ جب ہماری آبادی کم تھی تب وسائل کم تھے، لیکن جیسے ہی آبادی بڑھ گئی ہے ہمارے وسائل اور زیادہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ ہمیں نوازا ہے اور دیا ہے. تو یہ بالکل ایک فطرتی، جو انسانی ایک فطرتی عقل ہے، جو سوچ ہے، اس کے منافی ہے کہ مسائل یعنی آبادی بڑھے گی تو مسائل بڑھیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو، غریب کے لیے، امیر کے لیے قانون ایک ہو، اس صورت میں غریب غریب تر نہیں ہوتا جائے گا، امیر امیر تر نہیں ہوتا جائے گا. وسائل برابری کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے اور یوں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دوسری طرف ٹاپک، کیونکہ میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری چند گزارشات ہیں. ہمارے پاکستان کا کچھ دیر قبل میں نے فیس بک پہ ایک سٹیٹس لکھا کہ ہمارے پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے، جو ہمارا ایک بنیادی المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص، اس کی دلچسپی ہوتی ہے سیاست میں. آپ سرکاری مشینری میں آپ کسی بھی چیف لیول سے لے کے چپڑاسی لیول تک کو دیکھیں. تعلیمی اداروں میں آپ مدرسے، کالج، یونیورسٹی کے طلبہ سے لے کر مولانا حضرات، یونیورسٹی اور کالج کے پروفیسرز تک دیکھیں. عام معاشرے میں ایک بڑے چور، ڈاکو اور قاتل سے لے کے ایک شریف النفس انسان تک کو دیکھیں، اور اسی طرح ایک بڑے بزنس مین اور ایک سرمایہ کار سے لے کر ایک کھیتی باڑی کرتے زمیندار اور چھابڑے والے مزدور تک کو دیکھیں. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ سیاست کے اس کھیل کا کھلاڑی بنے. یوں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تلخ ہے، کڑوا گھونٹ ہے ہمارے لیے، یہ ایک کڑوی بات ہے، لیکن اس کو سہنا پڑے گا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ادارہ، الا ماشاءاللہ کوئی بھی ادارہ جو کارکردگی اسے دینی چاہیے تھی، جو رزلٹ اور جو نتیجہ اسے دینا چاہیے تھا، وہ ہمیں نہیں مل رہا. آپ بے شک آپ پاکستانی جتنے بھی ادارے ہیں، آپ اس کو سرچ کر لیں، ان کی کارکردگی آپ دیکھیں، ان پہ عالمی سطح کی جو سروے ہیں وہ دیکھیں، پاکستان کی قومی سطح کے جو سروے ہیں وہ دیکھیں، ان کی کارکردگی کو آپ دیکھیں، آپ کو سب کی کارکردگی مایوس کن نظر آئے گی. یہ ہمارا المیہ ہے. میں بالکل افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہماری عدالتوں میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور دیگر جو سیشن کورٹ اور چھوٹے لیول کی جو عدالتیں ہیں، ان میں اس وقت لاکھوں کیسز ایسے پڑے ہیں جو سالوں سے ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا. جس ملک میں انصاف فوری نہ ملے، جس ملک میں انصاف سستا نہ ملے، وہاں پہ آپ بھلے جو مرضی کر لیں، آپ یعنی آبادی کنٹرول کرنے کا، آپ آبادی کو ختم بھی کر دیں، وہاں پہ جرائم کی پرسنٹیج کم نہیں ہوگی. جرائم اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے، اس میں ان کو تب ہی روکا جا سکتا ہے جب سستا اور فوری انصاف ملے معاشرے کو. ہم بات کر رہے ہیں آبادی کنٹرول کرنے کی.
چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہمارے ایک بہت بڑے ادارے کے چیف ہیں، ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن بصد احترام چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے میری کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ عدالت پہ توجہ دیں۔ یعنی بالکل عجیب سا مجھے لگا کہ کل چیف جسٹس صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ خدارا قوانین کو بہتر بنائیں تاکہ پاکستان میں جو کیسز کو طول دیا جا رہا ہے، جو کیسز کو لمبا کیا جا رہا ہے، اس میں وقت لگتا ہے تاکہ یہ المیہ ختم ہو۔ یہ چیف جسٹس صاحب اپیل کر رہے ہیں۔ اب کوئی ایک عام آدمی میرے جیسا وہ ایک سوال پوچھتا ہے، سیدھا سادہ سوال کہ قوانین میں بہتری لانا اور کیسز کو نمٹانا، بر وقت فیصلے دینا، یہ میرا کام ہے، یہ عمران خان کا کام ہے، یہ آرمی چیف کا کام ہے، یہ ایک پولیس کا کام ہے، یہ آرمی والے کا کام ہے، یہ ایک سیاست، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈیم کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں، ڈیم بنا رہے ہیں، پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اچھی بات ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو پاکستان کی فکر ہے، لیکن اس وقت جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہیں، آپ اگر اس کو احسن طریقے سے نبھائیں تو یہ قوم ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہے گی، آپ کا شکریہ ہم ادا کرتے رہیں گے، مرتے دم تک ہم آپ کو سیلوٹ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی ذمہ داری پہ توجہ دیں۔ اس وقت جو غریب کا کیس پڑا ہے، جو ایک پسے ہوئے طبقے کا کیس پڑا ہوا ہے، سالوں سے وہ انتظار میں ہے کہ اس کے بھائی کے قاتل کو سزا ملے گی اور اس کے دل کو ٹھنڈک ملے گی، لیکن وہ کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ جس بیوہ کی زمین کو قبضہ کیا گیا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ عدالت فیصلہ دے گی اور مجھے میری زمین واپس ملے گی۔ جس بچے کے والد کو بہیمانہ قتل کیا گیا ہے، اس کا کیس عدالت میں پڑا ہوا ہے اور وہ سالوں سے بچہ تھا، جوان ہو گیا اور اب بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن اس کو انتظار ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہے کہ میرے والد کے قاتل کو سزا ملے اور میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ جن لوگوں کے اقربا لاپتہ ہیں، سالوں سے وہ ان کی تصویریں اٹھا کے چوک چوراہے میں اور عدالتوں کے سامنے خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خدا را ان پہ توجہ دیں، ان کو بازیاب کرائیں۔ بچے رو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، ان کے جوان بیٹے غائب ہیں، بیویاں رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، ان کے سرتاج، ان کے سر کے تاج غائب ہیں، سالوں سے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ کہاں پہ ہیں، کہاں گئے ہیں۔ کم از کم ان کو عدالت سے اتنا کہا جائے کہ آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ مر گیا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، تاکہ ان کے دل کو تو تسلی ہو۔ کب تک لٹکا کے رکھا ہے عوام کو، کب تک یعنی قوم چیخ رہی ہے انصاف کے لیے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، میں معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، جس معاشرے میں انصاف، فوری انصاف نہ ہو، سستا انصاف نہ ہو، اس معاشرے میں بھلے آپ بچے دو ہی اچھے، کیا بچے پیدا کرنے پہ مکمل پابندی بھی لگا دیں، وہاں پہ آپ کو جرائم کی شرح کم ہوتی دکھائی نہیں دے گی۔ ایک خام خیالی ہے، باقی وسائل کی ٹینشن میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجنا ہے، یا تو آپ کہیں کہ بھئی ہم پاکستانی اسلامی ریاست ہے ہی نہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ اپنا نصیب لے کے خود آتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کی نیک بختی اور بدبختی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر مجھے کیا ٹینشن ہے؟ میری جو ذمہ داری ہے میں وہ ادا کروں۔ تربیت کی بات ہو رہی ہے، جرائم کی بات، ٹھیک ہے تربیت نہیں ہو رہی، آپ تعلیمی اداروں کو ٹھیک کریں۔ بچے نوجوان جرائم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کو روزگار دیں۔ کسی کا دماغ خراب ہے، وہ جا کے بینک لوٹے، مستی سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، مجبوری سے سب ہوتا ہے۔ کسی کا دماغ خراب ہے کہ جا کے وہ اپنی عزت بیچے، جو خواتین عزت، جو لڑکیاں اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں، جو لڑکے قتل و غارت میں ملوث ہیں، جو لڑکے ڈاکہ اور ڈکیتی میں ملوث ہیں، وہ مستی سے ایسا کر رہے ہیں۔ کیا ان کے دل نہیں ہیں؟ وہ بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی رہنمائی کرے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑے، کوئی ان کو سہولیات فراہم کرے، واللہ وہ اتنی خوشی خوشی آ کے قومی دائرے میں بھی شامل ہو جائیں گے، وہ پاکستان کی امن، خوشحالی اور ترقی میں بھی وہ ساتھ دیں گے۔ لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، جب مجبور ہو جاتا ہے، جب
معاشرے میں اسے کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ مجبوراً قتل بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے، جرائم کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ تو ریاست کی جو ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کو ٹھیک کیا جائے، نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے۔ یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی جرائم انصاف دیا جائے، قانون، انصاف اور تعلیم و تربیت یہ دے دیں، بھلے کسی گھر میں 10 بھی بچے ہوں، وہاں پہ آپ کو کوئی جرائم کی یعنی آپ کو کوئی خدشہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چند گزارشات تھی، ہمارا المیہ ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری سے آگاہی حاصل کرے۔ میں کوئی لیکچر دینا نہیں چاہتا، نہ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، بس ایک قومی المیہ ہے، بطور ایک شہری میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ ڈالی۔ ناظرین چلتے ہیں آگے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑوسی ملک ہے، لیکن یہ بات افسوسناک ہے اور المناک ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے ہمارے پڑوسیوں نے ڈسا ہے، آستین کی سانپ کی طرح ہمیں ڈسا گیا ہے اور ہم خاموش رہے ہیں۔ اس سے قبل قومی سطح پہ، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی ٹاک شوز میں یہ بات بارہا کی جا چکی ہے۔ بڑے لوگوں نے چیخ چیخ کے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، ایسے عناصر کی روک تھام ضروری ہے، لیکن شاید کسی مصلحت کی بنا پر اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ تو اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، پہلے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ احمد قریشی صاحب ہوں گے اور سردار احمد مجتبیٰ رند صاحب ہوں گے، ان سے پھر بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ رپورٹ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تازہ واقعہ ہے، پاک ایران سرحد پر ایک ایسا ٹینکر پکڑا گیا ہے جس میں پاکستان سے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی ایران سمگلنگ کی جا رہی تھی۔ اور آپ کو آگاہ کریں گے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے اغوا کیے گئے بچے ایران سے بازیاب۔ آپ کو آگاہ کریں، ایرانی حدود سے LPG ٹینکر سے 15 بچے بازیاب کیے گئے۔ جب سے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے صارفین حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ اس واقعے نے پاکستانیوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ ٹینکر سے برآمد معصوم بچوں کی چیخ و پکار نے پوری قوم کو مغموم کر دیا ہے۔ اس واقعے کی شفاف تحقیقات سے ان کیسز تک بھی پہنچنا آسان ہوگا جو بچوں کے اغوا سے متعلق درج ہوتے ہیں۔ وطن عزیز میں سالانہ ہزاروں بچے اور بچیاں اغوا ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کم گھروں کو لوٹتے ہیں۔ باقی بچوں سے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں آسمان نے اچک لیا کہ زمین نگل گئی۔ صرف لاہور شہر میں 6 ماہ کے دوران 772 بچوں کے اغوا کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ٹینکر میں سمگلنگ کیے جانے والے بچے ایران کس مقصد کے لیے سمگل کیے جا رہے تھے، اس کا سچ اور حقیقت قوم کے سامنے لانا لازم ہے۔ ایران خطے میں جس طرح پراکسی وار لڑ رہا ہے، اس سے یہ سمجھنا چندہ مشکل نہیں کہ بچوں کے اغوا کے پیچھے ایران کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بچے دہشت گردی، خودکش حملوں اور منشیات کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ مستزاد یہ کہ دشمن کا طریقہ واردات بھی یہ رہا ہے کہ ایسے نوخیز ذہنوں کی برین واشنگ کر کے انہیں مغربی ممالک میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ وہاں جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ مل کر جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نتیجتاً پاکستان کی بدنامی ہو جاتی ہے اور مغربی ممالک کے سامنے پاکستان کا منفی امیج ابھرتا ہے۔ پاکستانی بچے پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا کل ہیں، انہیں یوں اغوا کیا جانا پاکستان کے مستقبل پر وار ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش ہے۔ سوال مگر یہ ہے کہ نئی حکومت اس سازش کے پیچھے پوشیدہ حقائق قوم کے سامنے لا کر سرحدوں کو محفوظ بنائے گی یا پھر سابقہ حکومتوں کی طرح مٹی پاؤ پالیسی اپنائے گی۔ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں۔ وہ ہماری سرزمین پر کلبوشن اور عزیر بلوچ جیسے عناصر بھیجنے والی
घिनौनी कार्रवाइयां बंद कर दे, ज़ायरीन को तरबियत देकर भेजना तर्क कर दे। कौम से ये बात ढकी छुपी नहीं कि ज़ायरीन की बसों को बगैर चेकिंग के क्यों क्वेटा से गुजारा जाता है। ये बात भी मख्फी नहीं रही कि इन बसों में ईरान से सप्लाई किए जाने वाला असलहा कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। नूर फाउंडेशन जैसी तंजीमें फलाही कामों की आड़ में अपनी एम्बुलेंसों में असलहा और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां और किसके हुक्म पर मुंतकिल करते हैं। पाकिस्तानी नस्ल के साथ ये इस मुतादफ़ है कि पाकिस्तानी कौम की नस्ल कुशी की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त और मोहतरमा शीरीन ज़ारी इंसानी हकूक़ की जो हैं वज़ीर भी हैं, वो सख्त नोटिस लें। और वो जो बच्चों का वो जिस तरीके से उन्हें बंद करके लेके जाया जा रहा था, और फिर ईरान हमारा दोस्त मुल्क, इसकी तरफ से हमें अच्छी खबर कभी आई नहीं। कभी ये हमारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, कभी ये हमें धमकियाँ दे रहा है मारने की, कभी ये हमारे ऊपर अटैक करने की धमकियाँ दे रहा है। कभी पता चलता है ईरान की जेलों में 3000 पाकिस्तानी पड़े सज़ाए मौत के कैदी, और वो वज़ीर इत्तलात हमें बताता है। तो कभी उनका जनरल बकरी कहता है हम आप अटैक करने वाले हैं, तो कभी वो कुलभूषण जादेव भेजते हैं, कभी ज़ाहिर बलोच भेजते हैं, और कभी चाइनीज़ एम्बेसी पे अटैक करने वालों के पास ईरानी पासपोर्ट निकल आते हैं। तो अब पाकिस्तान को थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ दुश्मन की इन साजिशों को समझकर उन्हें नाकाम बनाने की जरूरत है। कौम नई हुकूमत की तरफ देख रही है कि हुकूमत अपने शहरियों के मालो जान और बच्चों की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात करती है। टैंकर में बच्चों की स्मगलिंग का वाक़या नई हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। जी नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का एक नासूर एक अरसे से हम पे मुसल्लत रहा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कुर्बानियों के बाद उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ, आम पाकिस्तानियों की कुर्बानियाँ, स्कूल मदारिस के तलबा और आम अफराद से लेके मज़दूर तबके तक और सिक्योरिटी फोर्सेस तक की कुर्बानियाँ, बेदरे कुर्बानियाँ हमने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन कुर्बानियों ने अपना असर दिखाया, और अब काफ़ी बेहतरी आई है ममलिकत में सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन इसका हरगिज़ माना और मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मस्त होके रहें और किसी ख़तरे को पेश नज़र न रखते हुए हम ज़िंदगी को यूं मौज मस्ती में गुजारें। ये बात हमें हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा ख़ित्ता है जिसके ऊपर हमेशा से रोज़ अव्वल से, जिस दिन से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है आज तक और क़यामत तक, इसके ऊपर दुश्मन की नज़रें हैं। और फिर हमारी बदकिस्मती या फिर अल्लाह की तरफ से हम पे एक आजमाइश कि हमारा दुश्मन भी एक नहीं है। हमारा दुश्मन मुख्तलिफ हैं, हर तरफ से हम दुश्मन की यानी नज़रों में हैं। अगर सरहदी लिहाज से आप देखें तो हमारी सरहदें बड़ी हसास हैं। अगर आलमी सतह पे देखें तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बड़ी क़ुव्वतों की नज़र है। आप देखें, रशिया आया अफ़ग़ानिस्तान में तो आज लोग कह रहे थे कि वो अफ़ग़ानिस्तान में आया, ये था वो था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अफ़ग़ानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी रशिया को ज़रूरत थी। रशिया का मेन मकसद था कि वो अफ़ग़ानिस्तान के थ्रू हमारे गवादर के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करे, और यूँ उसने पाकिस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर दावा बोल दिया। और अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तानी आम शहरियों ने, पाकिस्तानी फ़ौजियों ने, पाकिस्तानी हुक्काम ने और बिलखुसूस अफ़ग़ानिस्तान के लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते उस सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े करके शिकस्त फाश दे के उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन अब भी आप देखें, मास्को में कुछ दिन कबल जो कॉन्फ्रेंस और जो मुज़ाकरात हुए हैं, जब उसने पंजा आजमाई की और उसे कुछ हासिल न हुआ तो अब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे मजबूर हो गया। उसके बाद आप देखें
17 سال ہو گئے ہیں امریکہ آیا ہوا ہے افغانستان میں. مجھے بتایا جائے کہ افغانستان میں ایسا کیا تھا اور کیا ہے جو اتنا عرصہ امریکہ نے یہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، صرف اور صرف پاکستان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے یہاں پہ اپنا اتنا بڑا خسارہ اپنے سر اٹھایا، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو. تو اس کو بہت بڑا نقصان ہوا. اور آج بھی اگر کوئی امریکہ جا کے وہاں پہ سروے کرے تو امریکن جو لوگ ہیں وہ آج بھی اس بات کے مخالف ہیں کہ امریکہ کیوں جا کے افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن صرف اور صرف پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے، پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے، یہ تو ہم پاکستانیوں کی قربانیاں ہیں. اور صرف یہ نہیں، امریکہ اور روس بلکہ ہمارے جو پڑوسی ہیں، آپ دیکھیں افغانستان کی سرزمین کو انڈیا استعمال کر رہا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ 17 سے 20 تک کونسل خانے ہماری جو مغربی بارڈر ہے جو افغانستان کی لگتی ہے، افغانستان سے لگتی ہے، ان ایریاز میں بھارت نے بنائے ہیں. بندہ ذرا عقل کو ہاتھ مار کے سوچے کہ کیا اس قدر افغانی لوگ انڈیا زیادہ جاتے ہیں کہ انہیں اتنے زیادہ کونسل خانے بنانے کی ضرورت پڑی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ نام کے اعتبار سے تو کونسل خانے ہیں، لیکن ان میں سب کچھ ہو رہا ہے اینٹی پاکستان. وہاں پہ دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے، اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے اور پھر انہیں پاکستان کی طرف بھیجا جاتا ہے. اور یوں انڈیا افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے آڑ میں پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں. یہ بات سوچنے کی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایران ہے. ایران بھی اسی طرح جس طرح افغانستان کی صورتحال ہے، ایران کی سرزمین انڈیا استعمال کر رہا ہے. لیکن ایران اور افغانستان میں ایک چیز مختلف ہے کہ افغانستان بذات خود پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر رہا. یہ بات اگرچہ کچھ جذباتی لوگ ہیں وہ یہی یعنی وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ یہی اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ افغانی دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ایران انڈیا کو بھی اس نے کھلی چھوٹ دی ہے اپنی سرزمین پر، اور خود بھی وہ پاکستان میں گھس کے پاکستان کا امن غارت کر رہا ہے. تو انڈیا کے ساتھ ہماری جو مشرقی بارڈر ہے، یہ جو پنجاب واگا اور یہ سیالکوٹ اور یہ والی، یہاں پہ اتنا ہمیں خطرہ نہیں ہوتا جتنا انڈیا ایران کی بارڈر استعمال کر کے ہمیں غیر مستحکم کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں انڈیا کے جتنے بڑے بڑے نیٹ ورک پاکستان میں پکڑے گئے ہیں وہ مشرقی بارڈر سے نہیں آئے، وہ ادھر سے آئے، چابہار سے ہو کے ایرانی سرزمین کو استعمال کر کے، ایرانی کارڈ اور ایرانی پاسپورٹ استعمال کر کے وہ پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان سے پکڑے گئے ہیں. تو یہ چیز بالکل قابل تشویش ہے ہمارے لیے. یعنی دیکھیں پاکستان کا بڑا پن دیکھیں. ابھی کچھ دن قبل ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ لوگ یعنی اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. ابھی تک ہماری حکومت اس کو سازش قرار دے رہی. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ حقیقت کیسی ہوتی ہے. یا تو حقیقت کا ہمیں کوئی یہ طریقہ کار بتائیں کہ نہیں یہ حقیقت اور یہ سازش ہے. آپ کے بارڈر پہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. آپ کے پاکستان میں کلبھوشن پکڑا جاتا ہے، اس کے پاس پاسپورٹ ایران کا نکلتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. سب سے بڑا جو پاکستانی تاریخ میں جو دہشت گرد نیٹ ورک پکڑا گیا وہ کلبھوشن یادو ہے. کہاں سے آیا؟ یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی، یہ بھی سازش ہے. سب سے بڑا گینگ پکڑا گیا پاکستان میں جو قتل و غارت میں ڈکیتی میں ملوث گینگ تھا عزیر بلوچ کا، وہ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس پاسپورٹ کہاں کس ملک کا تھا؟ ایران کا. یہ حقیقت نہیں، یہ سازش ہے. آپ کے پاس آپ کی سندھ گورنمنٹ کا بندہ جو ایک خاص عہدے تک پہنچ چکا تھا مہدی موسوی کے نام سے، وہ دراصل ایرانی ایجنٹ تھا. اس کے پاس کارڈ اور پاسپورٹ سب کچھ ایران کا تھا، اور جب اس نے اعترافات کیے تو کیسے گنونے تھے. یہ سازش ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ حقیقت کیا ہوتی ہے. آپ کے کراچی کا جو
बड़ा गैंग था, और बल्कि जो सरगना था पूरे गैंग का, बाबा लाडला, उसका जो आईडी कार्ड है वो ईरान का निकल आता है। ये साजिश है। अभी आपकी सेनेट में आपका सेनेटर उठ के कहता है और वो आदाद शुमार पेश करता है कि फातिमीयून ब्रिगेड के तहत हमारे 30 से 40 हज़ार नौजवानों को ईरान की जो फ़िरकावारियत की जंग है शाम और यमन और इराक़ में, लीबिया में, वहाँ पे हमारे नौजवानों को ज़ियारत मुक़द्दसा के दिफा के नाम पर वहाँ धकेला जाता है। ये साजिश है। हकीकत क्या होती है अब हमें नहीं समझ आ रही। हम ये नहीं कहते कि आप एटम बम लेके ईरान के ऊपर बरसाएं, आप वहाँ की बॉर्डर बंद करें, लेकिन कम से कम थोड़ा सा आप इस ज़मीन के तक़द्दुस को, अपने शहरियों के तक़द्दुस का तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप तो ठीक है, हम तो इस्लामाबाद में महफूज हैं, लेकिन जो बार बार मार्टर गोले गिर रहे हैं पंजगूर के ऊपर, खारान के ऊपर, तफ्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ लोग मर रहे हैं। आप जाएं ना वहाँ पे ज़रा एक घर बना के, जिस तरह वो गरीब रह रहे हैं, आपको पता चले कि हकीकत क्या होती है और अफसाना क्या होता है। तो ये मुझे हैरत हो रही है। आपके नौजवान वहाँ पे चले गए, आपने कोई पूछ नहीं की कि ये नौजवान कहाँ गए, इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की, आगे जाके इनकी क्या एक्टिविटीज़ रही। फिर वापस जो आए और नूर फाउंडेशन के नाम से उन्होंने तफ्तान में एक अपना एक सेंटर खोला, और नूर फाउंडेशन के नाम पे उनकी एम्बुलेंसें, सैकड़ों एम्बुलेंसें कराची से खैबर तक वो चलती रहीं, और उन्हें जब पकड़ा गया तो वो एम्बुलेंसों में ना मरीज़ होते थे ना मैयतें होती थी, उसमें असलहा इधर से उधर जा रहा था। ये अफसाना है, ये साजिश है। कौन सी साजिश, कौन कर रहा है? जब पाकिस्तानी दिफा की बात करता है, जब मुल्की दिफा की कोई बात करता है, जब बॉर्डर की सूरत हाल की कोई बात करता है, तो उसे हमारा यानी बहुत बड़ा एक सरकर्दा रहनुमा होता है, वो उठ के उसे साजिश करार देता है। अभी सिलसिला रुका नहीं है, सिलसिला एक घनौने मोड़ तक पहुंच गया है। और ये आप सामने वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बच्चे हैं कंटेनरों में। जब कंटेनर पकड़े गए हैं तो ये सिर्फ एक कंटेनर से 15 से 20 बच्चे बरामद हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ बताया जाए, कौम के सामने आके बताया जाए किसने बात की है। यार कोई एक वज़ीर कम से कम बात करता कि यार ये बच्चे हैं, कहाँ लेके जाया जा रहा है, क्यों इनको अगवा किया जा रहा है, क्यों इनको, इससे पहले क्या होता रहा, इसके बाद क्या होगा। किसी ने कोई बात नहीं की, सब खामोश हैं। और जो बात करें ये जी साजिश कर रहे हैं। अल्लाह, हैरत हो रही है। और बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल होती है जब एक बंदा अपने मुल्क और अपने कौम की हिफाजत के लिए बात करता है तो फिर उसे साजिश करार दिया जाता है। अब अगर ये साजिश है तो ठीक है, फिर ये जो दिफाई हमारी पोजीशन है इसको ख़त्म कर दें, ये जो सरहदों पे बाड़ें लगाई हुई है इसको ख़त्म कर दें। फिर आप इंडिया के साथ भी ये जो सरहदें बनी हुई हैं ख़त्म कर दें। जो आए जो जाए, जो मर्ज़ी करे, जो आके दहशत गर्दी करे, बच्चे अगवा करे, आपके ऊपर बम बरसाए, आपकी मस्जिदों के ऊपर धमाके करे, मार्केट में धमाके करे, करने दें। क्योंकि जब कोई बोलेगा और निशानदही करेगा तो उसे साजिश करार दिया जाएगा। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ है। इजाज़त चाहता हूँ आप नाज़रीन से। अगले प्रोग्राम तक ज़िंदगी रही तो दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।